کہانی تو تب سے شروع ہو گئی تھی جب حضرت آدم زمین پہ آئے تھے. نکالنے جانے کا واقعہ. نکالے جانے کا واقعہ تھا. وہاں اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس سے کہانی بنی. پہلے نکالنے والا تھا وہاں سے اور پھر اس کہانی کو آگے چلانے والا تھا. تو گویا کہانی جو ہے صرف ایک آدمی سے اکیلے نہیں بنتی ہے, یہاں دوسرا ہونا چاہیے. اور پہلی کہانی میں ہجرت کا واقعہ ہے. تو پہلی کہانی میں ہجرت کا واقعہ بھی موجود ہے, تو وہاں سے شروع ہوئی. تو اب دیکھیے مصر کے اندر چلے جائیں تو وہاں جو فرعونوں سے ناراض ہو کے ان کے اپنے ہی لوگ تھے, ان کو وہ نکالا گیا تھا, تو گلی گلی کوچے کوچے جاتے تھے اور کہانیاں ان کو سناتے جاتے تھے. جو کچھ پیچھے ہوتا تھا اس کا اضافہ کرتے جاتے تھے. یہاں سے آگے کہانی چلنی شروع ہوئی. وہاں سے دیکھ لیں اور یہ اپنی زمین پہ آ کے آپ دیکھ لیں جو ہمارے ہاں جو قدیم جو کتھائیں موجود ہیں وہ کیا ہیں. وہ بھی یہی ہیں کہ انسان کے ساتھ بیتی کیا ہے, جو مجھ پر بیت رہی ہے اور یہ بیتنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی. ایک سلیقہ ہوتا ہے دوسرے کو بتانے کا بھی نہیں, سجھانے کا. بتایا تو آپ مضمون میں بھی بتا دیتے ہیں, یہاں ہم سجھاتے ہیں. رمز جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ واقعے کے اندر ہی ہم ایک چیز رکھ دیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اصل صحیح ہے یا نادرست ہے, لیکن وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کے شعور کو وہ انگیخت کرتی ہے, اسے ٹوکے لگاتی ہے, اس کو آگے لے چلتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شعوری طور پہ ان چیزوں کو ان کی مدافعت میں نہیں کھڑا ہو جاتا بلکہ انہیں تسلیم کرتا ہے, اس لیے کہ وہ انسانی سائیکی کے قریب ترین ہوتا ہے. واقعہ جو ممکن ہے, جو ہو سکتا ہے, وہ اس تک پہنچتا ہے. یہ انسانی وجود کے اندر سے نکلی ہوئی وہ جو تار ہوتا ہے نا انسانی وجود کے اندر, وہاں سے ایک گیت نکلتا ہے تو سننے والے کے دل کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. وہ